فاشسٹ وزیر داخلہ اور اس کے فاشسٹ انتظامیہ چلانے والے جنہوں نے بات چیت نہیں کی، پرامن دھرنے والوں کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، انہیں قتل کیا اور پھر دھمکیاں دینے لگے. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت، پیپلز پارٹی والوں کے لیے، بلاول بھٹو کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے چہرے پر بے گناہوں کے خون کو ملا ہے اور آپ اس سے پیچھے نہیں چھڑا سکو گے. اور ہم باقاعدہ اس خونخائی کریں گے، ہم کورٹ میں جائیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان بے گناہوں کے خون کو اور جنہیں زخمی کیا گیا ہے. میں جو لوگ اس عزیز کو، شبیہ حیدر زیدی جو بے گناہ مارا گیا، مظلوموں کی حمایت میں گھر سے آیا تھا، 3 بچوں کا باپ تھا، اس کے گھر والوں کو تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، جو زخمی ہیں ان کی شفا یابی کی دعا کرتا ہوں. اور اسی طرح سے تمام شخصیات کا، علماء کا، مسلمان غیر مسلمان، ہمارے اہل سنت علماء بھائی، اور اسی طرح سے اقلیتیں، ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری آواز کو دنیا تک پہنچایا، ان بہرے حکمرانوں تک پہنچایا تاکہ یہ سنیں پاکستان خلق خدا کیا کہہ رہی ہے. آپ یقین کر لیں کتنا مشکل ہے یہ وقت کہ نیو ایئر نائٹ میں ان لوگوں نے کراچی میں، چونکہ جشن ہونا چاہیے نا نیو ایئر نائٹ کا، لہٰذا جشن کس سے منایا گیا؟ بے گناہوں کے خون سے منایا گیا. کالک ملی انہوں نے اپنے منہ کے اوپر، اس کا جواب دینا پڑے گا ان کو. لہٰذا میں نے پہلے بھی کہا بلاول بھٹو صاحب اس کی تحقیقات کرائیں، نہیں تو ہم باقاعدہ کورٹ میں جائیں گے، FIR کٹوائیں گے اگر وہ اقدامات نہیں کرتے تو. یہ ذہن میں رکھ لیں، ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ العزیز. لہٰذا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب وہاں پر دستخط ہو گئے ہیں، وہاں پر کوہاٹ میں دونوں فریقین نے سائن کر دیے ہیں، اور شکر خدا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ طے ہوا. اب اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے بال حکومت کے کورٹ میں ہے، انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمیں میرا مطالبہ ہے کہ اب سستی نہ کی جائے اور اس پر فوری امپلیمنٹیشن شروع ہو تاکہ پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اس سے بچیں. پہلے ہی پاکستان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت برا حال ہے، دنیا میں بدنام ہے، اور پھر اپنے لوگوں کو سیج میں کر دینا اور مشروط کر دینا کہ تمہارے راستے تب کھولیں گے جب تم معاہدہ کرو. بے شک تمہارے بچے مرتے ہیں مرے، معصوم بچے مرتے ہیں مرے، جو عذاب تم پر آتا ہے آئے، جو تکلیف آتی ہے تم پر آئے. لہذا یہ ایک مجرمانہ سوچ تھی جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. یہ بھی جواب دیں سارے کے سارے. امپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہے، اس میں اب کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لہذا میں جو کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہاں جرگے کے جو وہاں پر موجود ہیں انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا پورے پاکستان کے سب لوگوں کا، ہر ایک کا، علماء کا، شخصیات کا. آپ یقین کر لیں، خود سوچیں کہ یورپ کے اندر اس وقت سردی ہے، وہاں لوگ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے، احتجاجات کر رہے تھے. پورے یورپ میں، امریکہ میں، یونائٹڈ نیشن کے سامنے احتجاجات کیے لوگوں نے. لہٰذا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستان میں اپنے تمام دوستوں سے، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، شخصیات سے جو بھی اس وقت دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسا کہ وہاں کے جرگے والوں نے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور دھرنا ختم کرنے کا کہا ہے، میں دھرنوں کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. اس میں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کورم ایجنسی کے کورم ضلع کے اندر ہیں، انجمن ہے، انجمن حسینیہ ہے، انجمن تحریک حسینی ہے، اور اسی طرح سے وہاں کی جو باقی ادارے ہیں، کور کمیٹی ہے دھرنے کی، اور انور فیڈریشن ہے، ویلفیئر ٹرسٹ ہے، انور کمیٹی، باقی سارے جتنے بھی ہیں، جو وہاں لوگ ہیں وہ بھی سارے پورے پاکستان کے مظلوموں کے حق میں بیٹھنے والے ان بیدار مغز انسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں گے. یہ سارے کا سارا عمل آپ کی عبادت تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آج یہ جو دھرنے ہے کراچی میں بھی دھرنا ختم ہو جائے گا یا وہ یہاں تک جاری رہے گا؟ دیکھیں اس وقت جیسا کہ کورم کے جو ایلڈرز ہیں اور جو جرگہ تھا انہوں نے سائن کرنے کے بعد اپنا ویڈیو پیغام بھی دیا، اور ٹیلیفونک بات میری کورم کے ضلع وہاں پڑا چنار میں بھی ہوئی. سب نے یہی کہا ہے کہ
पूरे पाकिस्तान के अंदर अब धरने ख़त्म कर दिए जाएं, इसलिए कि उन्होंने ऐलान किया कि तकरीबन सैटरडे को एक बड़ी कार्रवाई की शक्ल में ग़ज़ाई इजलास जाएंगी, 70-80 गाड़ियाँ होंगी। वो भी इसलिए कि शायद 2 दिनों में तैयारी के लगेंगे, 70-80 गाड़ियों पर जो सामान है वो ले जाया जाएगा। इसी तरह से फिर रास्तों को परअमन करने के लिए फौरी तौर पर चौकियाँ बनाई जाएंगी। 400 के करीब अफराद पर नई पुलिस भर्ती की जाएगी, जिसमें वहाँ पर रिटायर्ड कमांडोज़ हैं और इस तरह के लोग जो अच्छे वेल ट्रेंड लोग हैं उनको भर्ती किया जाएगा ताकि रास्ते को पुरअमन रखा जा सके। और इस तरह के दीगर जो अपेक्स कमेटी के अंदर फैसले हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि उन पर अमल होगा, भरपूर अमल होगा और इम्प्लीमेंटेशन में किसी किस्म की कोताही नहीं होगी। साहब, आपने एक बात कही कि उनको मजबूर किया गया कि आपके रास्ते तब खुलेंगे जब मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, तो मजबूरी के किए गए मुआहदे जो है वो सिरे चढ़ते हैं। और इससे पहले मरी मुआहदा हुआ था इसी पारा चनाब के हवाले से, इतने लोगों का खून पहले गया, इतने का अब गया, दोनों तरफ से गया, लेकिन इसका जिम्मेदार किसको गर्दाना जाए? क्यों आखिर आए? इसकी क्या गारंटी है कि फिर अमल दरामद होगा? कल हम फिर इसी बात को नहीं रो रहे होंगे। आपकी बात दुरुस्त है। पहली बात ये आप जानते हैं कि ये रास्ते बंद करना, सीज करना, ग़ज़ाई अजनास की किल्लत पैदा कर देना, लोगों के बच्चे मरने शुरू हो जाएँ, ये वार क्राइम में से है, ये मुजरिमाना इक़दाम है। लिहाजा जिसने भी सोचा, तय किया, आपको मालूम है सारे इदारे मरबूत थे। आपके नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा रास्ते खोलो, वज़ीर आला ने नहीं कहा रास्ते खोलो, इसी तरह से हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने कहा नहीं कहा रास्ते खोलो, ये सारे के सारे जवाबदेह हैं। तो पहले जो मुआहदे हुए हैं अमल नहीं हुआ है, इसीलिए लोगों के शुकूक व शुबहात हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में कोरम के अंदर लोग बैठे रहेंगे जब तक ये सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा मुतालबा है कि माजी की तरह अगर ऐसा किया तो फिर इसके बड़े ही बुरे नतीजे निकलेंगे। और इसका पहले तो लोग शायद चुप होते थे, डिटैच होते थे, खामोश जाते थे। अब ये मसला इतना हाईलाइट हो चुका हुआ है, अगर इसकी तरफ तवज्जो ना हुई तो फिर लोग घरों तक नहीं बैठेंगे, फिर बड़े मुजाहरे और एहतजाजात होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, आईनी तौर पर जो हमारे लिए जायज़ है उन तमाम के तमाम अपने हुकूक को प्रैक्टिकल करेंगे और उस पर अमल करेंगे। कुरम के लोग बैठे रहेंगे, कुरम के लोग बिलाखिर मेरे ख्याल में जब ये पहली कार्रवाई वहाँ पहुँच जाएगी तो उसके बाद फिर उठेंगे वो।